لیکن ایسی چیزوں سے دور رہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے گفتگو فرما رہے تھے رات کا وقت، مغرب کے وقت، تو 2 صحابی انصاری وہاں سے گزرے. اب وہ گزرے، حضرت صفیہ تو آپ کی اہلیہ ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، آپ کی اہلیہ ہے، آپ ان سے گفتگو اکیلے میں فرما رہے تھے، تو وہ بچ کے نکلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز دوستو، اس سورہ مؤمنون کی 10 آیات ان مختار شانوں نے مومنون یعنی ایمان والے، تو ان کی 10 صفات بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے. جن لوگوں میں یہ 10 صفات پائی جاتی ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے. پہلی بات فرمائی قد افلح، ان فلاح، فلاح کامیابی، کامیابی یعنی حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت کی. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بنگلہ، بلڈنگ، لشکار مارتی ہوئی گاڑیاں اس کے پاس ہوں، یہ ضروری نہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں وہ ناکام نہ ہو. تو ایمان والوں نے قد افلح المؤمنون، ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، یعنی جو اپنے نفس کو پاک کر لے، تزکیہ کر لے اس کا، اپنے نفس کا کفر سے، شرک سے، شرکیات سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے معاملات سے، اچھے اخلاق، اچھے اعمال اور اچھی تربیت، اچھی تعلیم وہ اگر کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا. اس کے برخلاف کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ظلم کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، ان کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. جو اللہ کی زمین پر اللہ کا انکار کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. وخسر ہنالک المبطلون، اور جو باطل پرست ہیں، عجیب عجیب شکلوں کی پوجا کرنے والے، اینٹ پتھر گوبر لکڑی ان کی پوجا کرنے والے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں قد افلح المؤمنون، تو یہ جگہ جگہ اس لیے فرمایا کہ آدمی یہ سمجھے کہ کامیابی کیا ہے اور عقل مند لوگ کون ہیں، سمجھدار، زیرک، انٹلیکچول. تو فرمایا کہ عقل مند الکیس من دان نفسہ، آپ نے فرمایا کہ سمجھدار، ہوشیار، زیرک، ہوش مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگائے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کو اصل زندگی فرمائے. یہ تو ایسا ہے خواب کی زندگی، ایک بہت 80 سال کے آدمی سے آپ پوچھو تو ساری زندگی کی کہانی فلم بتائے گا آپ کو، وہ کہے گا ایسا ہے گویا ایک خواب تھا. یعنی خواب تھا. ایک عربی شاعر، عربی حکیم، اس نے کہا ثم انقضت تلک السنون واہلها، پھر ایسا ہوا کہ وہ زمانہ گزر گیا، وہ اچھا زمانہ گزر گیا، وہ جوانی گزر گئی، اور پھر کأنہا وکأنہم احلام، وہ ایسا لگتا ہے کہ خواب ہے سب، یعنی سارا خواب ہی ہے بس.
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت ہے وہ اصل زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تو یہ دنیا وہاں مزرعۃ الآخرہ یعنی آخرت کی تیاری کا ایک کارخانہ ہے. یعنی آدمی تیاری کرے گا منزل مقصود تک جانے کے لیے. تو اس لیے فرمایا قد افلح ایمان والے وہ ہیں قد افلح المؤمنون، کہ وہ فلاح کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ مؤذن کہتا ہے حی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. ان کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس رسول کی اطاعت میں، جس نے اس کائنات کو یونیورس کو بنایا اس کی اطاعت میں. تو آدمی اس کی اطاعت کرے گا جہاں بھی رہے. وہ بزنس میں ہے، اگر بزنس مین ہے تو اللہ کی اطاعت کے مطابق بزنس کرے. اور اگر وہ سائنسداں ہیں یا سائنٹسٹ ہے یا سیاستداں ہے، پولیٹیشین ہے، تو اس کے مطابق وہ سیاست کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اگر دل ایسا ہے جس میں انسانیت کی ہمدردی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو اس سے اچھا، اس دل سے تو پتھر کی سیل اچھی ہے. اس میں انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے اور اللہ کا خوف اس میں نہ ہو. تو فلاح، اصل فلاح وہ ہے قد افلح المؤمنون، کہ آخرت اس کی نگاہ میں ہو. قد افلح المؤمنون الذین، تو پھر فرمایا ایمان والے ہوں، ایمان والے کامیاب. مبتلون اور کافرون یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور باطل کی پوجا کرنے والے، باطل نظریات رکھنے والے، یہ ناکام ہیں. وخسر هنالک المبتلون وخسر هنالک الکافرون، جگہ جگہ فرمایا. وہی کانہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. قد افلح المؤمنون الذین، جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات پر جن کو یقین ہے، یعنی جو کہ المؤمن سب کو، ساری مخلوق کو امن و امان دینے والی ذات اللہ کی ہے، المؤمن اس کا نام. المہیمن، سب کی حفاظت نگرانی کرنے والا وہ ہے. وہ تو مسلط کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے پناہ مانگی. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھائیں. تو یہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے. اس لیے دین پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، کامیاب لوگوں کی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو یہ بھی مانگتے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اللہ ہمارے دین میں مصیبت مت ڈالنا. یعنی دین میں خرابی پیدا ہو گئی، آدمی غافل ہو گیا، دنیا بے پناہ آ گئی اس کے پاس. اب وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے، بندوں کے حقوق کے، اپنے عزیز رشتہ دار ان کے حقوق کی ادائیگی سے بالکل غافل ہو گیا. بے پناہ اس کے پاس مال آ گیا، وہ غافل ہو گیا. نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ فرائض کو دیکھتا ہے. تو وہ غافل، پوری طرح سے غافل ہو گیا. تو اسے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، کہ دین میں مصیبت مت ڈال. یعنی دنیا تو ایسا ہے کہ آدمی بیماری ہو جائے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تنگی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس سے آدمی ذرا بھی پریشانی آتی ہے وہ سوچتا ہے اس سے گناہ صاف ہوتے ہیں ایمان والے کے، کوئی بھی پریشان. تو اس لیے صبر کرنا، شکر کرنا یہ بھی فرض ہے. یہ نماز کی طرح فرض ہے، یہ باطنی عبادت. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو، اپنی بندی کو اطاعت کرتا ہوا دیکھے. اللہ نے جو احکامات دیے ان کی پابندی کرتا ہوا دیکھے، اور جن سے روکا ہے ان سے وہ رک جائے. یہ اللہ کی رضامندی ہے. یعنی اللہ کی رضا اس سے کہ اللہ اس سے خوش ہے. یہ نہیں کہ اسے بے پناہ مل گیا، دنیا مل گئی، اب سود کا، بیاج کا، الٹا سیدھا اسے مل گیا، اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ اس سے راضی اس لیے بے پناہ دے دیا. اس سے اللہ راضی نہیں. چونکہ فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب یہ لوگ امیر تھے لیکن وہ ناکام ہوئے. انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی، ان کی نافرمانی کی، ان سے دشمنی کی، ناکام ہو گئے. تو یہ فرمایا ایمان والے کامیاب ہیں. قد افلح، ایمان والے کون ہیں ان کو تفصیل سے بتایا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. خاشعون، یہ خاشعون کے معنی خائفون، ڈرتے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ. اور اس کا اثر ہوتا ہے جسم سے.
ایک آدمی داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، چونکہ دل میں خشوع ہوتا ہے تو احترام کرتا ہے آدمی، لیکن اگر دل میں محبت نہ ہو تو آدمی احترام نہیں کرتا۔ تو بات الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کو درست کرنے والے۔ اب ہماری نماز ایسی ہو گئی کہ اس میں خشوع، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے خشوع ہی اٹھ جائے گا۔ یہ نمازی ہوں گے، بہت مسجد بھری ہوئی ہوں گی، لیکن خشوع نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا خوف۔ تو خائفون، ساکنون، تائبون، یہ تفسیر کی، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والے، اور پرسکون، یعنی دل پرسکون ہے تو پھر ہاتھ پیر اس کے پرسکون رہیں گے۔ تو اب ہماری چونکہ نمازیں اب ایسے ہے کہ ہمارے جو متولی حضرات ہیں، بعض دفعہ وہ ایسے ہیں، بہت سی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ڈرنک کرنے والے اس کے متولی ہیں، نماز سے ہی غافل، یعنی خشوع تو بعد کی چیز ہے، وہ نمازی کو نماز کے لیے نہیں جاتے۔ والذین فی صلاتہم خاشعون، پھر غور کریں تو اس میں 3-4% ہے نماز پڑھنے والی۔ اگر ہماری نمازیں درست نہیں ہیں تو حالات تو ایسا آئیں گے جیسے حالات ہیں۔ اب کفر والے، شرک والے، وہ خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا ہم نے بند چھوڑ دیا، تو مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیا۔ والذین فی صلاتہم، تو الذین فی صلاتہم خاشعون، ایک ان کی صفت ہے والذین عن اللغو معرضون، یعنی فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے، فضولیات سے وہ دور رہتے ہیں۔ اچھا، لغو جو ہے لا یعنی چیز، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی باتیں کرنا، یہ ایسے کام کرنا، وہ ان سے دور رہتے ہیں۔ لغو معرضون، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول چیزیں جو ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، ان سے دور ہو جائے۔ ترکہ ما لا یعنی، تو اس کا بڑا درجہ ہے گناہ، کفر، چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب لغویات میں آتے، اور اس کا چھوٹا درجہ یہ کہ مباح، جس میں کچھ فائدہ نہیں، آدمی وہ کر رہا ہے۔ والذین عن اللغو معرضون، تو یعنی ساری رسومات ادا کر رہے ہیں، کوئی چھٹی کی رسم ادا کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ میں رسومات ادا کر رہے ہوں، فوٹوگرافر، مووی میکر جو ہوتے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے وہ اپنے قریبی ہے، ساری وہ سب کچھ کرتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اور اختلاط ہوتا ہے، اور آدمی شرماتا بھی نہیں، تو تمام لغویات سے وہ دور رہتے ہیں۔ والذین عن اللغو معرضون، تو اسی لیے علم، عمل، اخلاص ضروری ہے اسلام میں، چونکہ اگر اسے پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے تو بچے گا کیسے؟ والذین عن اللغو معرضون، کہ لغو کیا ہے؟ تو تمام چھوٹے بڑے گناہ اور جو فضول کی مباحات ہیں وہ بھی اس میں آگے، ان سے وہ بچتے ہیں۔ والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ مال جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے، مال ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہمارے ہر محلے میں یعنی بیت المال ہو، ایسی کمیٹیاں ہوں جو لوگوں کی مالی مدد کریں، وہاں بیوائیں بیٹھی ہیں، کتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ جن کے نکاح نہیں ہو پاتے، تو ان کا تعاون کریں۔ اور کتنے لوگ ہیں اچانک ان پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں لاکھوں کے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اگر وہ قرض پہ لیں تو سود پہ قرض ملتا ہے، یعنی ہمارے سماج میں یہ صورتحال، اس کا نظم ہی نہیں ہے، یعنی بیت المال اور لوگوں کو اس کا نظم کیا ہے، اگر اسے پیسے کی ضرورت پڑے تو قرض کی، تو غیر سودی قرض ان کو دیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تو للزکاۃ فاعلون، تو وہ کیا کر اپنے عزیز رشتہ داروں میں پہلے دیکھ، بیوائیں ہیں، ایسی بہنیں ہیں کہ وہ بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا نظم کیا جائے، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اس سے نظم کیا جائے۔ للزکاۃ فاعلون، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق اس کو ادا کرتے ہیں۔ والذین للزکاۃ فاعلون، اور جو بیچارے ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، جو ہمارا قانون ایسا ہے کسی کو بھی اٹھا کے وہ ڈال دیتے ہیں، تو ان کو چھڑانے کی فکر کی جائے اس پیسے سے۔ والذین للزکاۃ فاعلون، والذین، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما واسیر، یتیموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، ناداروں کو اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے۔
تو للزکاۃ فاعلون، تو مال کی پوجا نہیں کرتے ہو، مال میں جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہوں۔ اب ہماری زیادہ تر آبادی ایسے کہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، ورنہ تو غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے ہاں تو اچھا سسٹم ہے کہ امیر لوگ سالانہ غریبوں کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کے نام پہ، تو تم میں تو غربت نہیں ہونی چاہیے، فقر تنگ دستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی اکثریت جو ہے جس طرح نماز ادا نہیں کرتی اس طرح زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتی، ورنہ یہ مسائل حل ہو جائیں، بیواؤں کے، بے نکاحی جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے، اور مدارس کے، مکاتب کے، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو ان کی خوبی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور ایک صفت ان کی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بد نگاہی سے، بد کلامی سے، زنا سے، بدکاری سے وہ اس سے بچتے ہیں، اپنے سماج کو بچاتے ہیں۔ لفروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، جو اس کی ضمانت دے، اس کی حفاظت کی، تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی جنت اس کی پکی ہے۔ والذین لفروجہم حافظون، اب یہ ہے کہ زنا تو بہت عام ہو گیا لیکن نکاح بہت مشکل ہو گیا، اب یہ فحاشی یا نیٹ کے ذریعے اتنی فحاشی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اس سے بچنا، اپنے بچوں کی اس سے نگرانی ضروری ہے کہ وہ دیکھتے کیا ہیں، اس پر نیٹ پہ کرتے کیا ہے۔ والذین لفروجہم حافظون، تو اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ والذین لفروجہم حافظون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے سب سے بڑے آدمی اور ساری دنیا کو گناہوں سے پاک کرنے والے، کفر و شرک سے پاک کرنے والے، لیکن ایسی چیزوں سے دور رہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے گفتگو فرما رہے تھے رات کا وقت، مغرب کے وقت، تو دو صحابی انصاری وہاں سے گزرے۔ اب وہ گزرے، حضرت صفیہ تو آپ کی اہلیہ ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، آپ کی اہلیہ ہے، آپ ان سے گفتگو اکیلے میں فرما رہے تھے، تو وہ بچ کے نکلے۔ آپ نے ان کو دونوں کو بلایا اور ان کہا کہ یہ تمہاری ماں صفیہ ہے؟ ان کہا جی سبحان اللہ، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں۔ ان کہ نہیں، تم تو نہیں سوچ سکتے، لیکن شیطان جو ہے وہ رگوں میں بہتا ہے خون کے ساتھ، وہ یہ دل میں ڈال دیتا کہ ہم نے دیکھا تھا ایک خاتون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم بعد میں نقل کر دیتے، اس لیے تاکہ وہ وسوسہ ہی نہ پیدا ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، حضرت صفیہ ہے تمہاری ماں، تاکہ ان کی غلط فہمی نہ ہو، ورنہ شیطان ڈال دیتا دل میں کہ ایک خاتون سے بات کر رہے تھے، اب ایک خاتون نہیں، وہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی اہلیہ تھی۔ تو اس طرح اہتمام فرماتے، اتنی رعایت کرتے ان تعلیم اور تربیت کا۔ صحابہ کے یہ نظم کیا، اس لیے صحابہ کے برابر کوئی بڑا سے بڑا والا نہیں ہو سکتا، ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، لیکن اپنی بیویوں کے لیے وہ آزاد ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان سے نکاح ہے ان کا، ان سے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، وہ تو اسی لیے کہ ان سے آدمی تسکین حاصل کرے، جنسی ضرورت کو پوری کرے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ شرعی باندیاں ہیں، جو شرعی اگر باندیاں ہیں تو ان سے آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ الا ما ملکت ایمانہم او ما فإنہم غیر ملومین، تو ان پر ان کو لعنت ملامت نہیں کی جائے گی، اپنی بیویوں سے ملے گا، نکاح کے ذریعے تعلقات قائم کرے گا تو اس پہ لعنت ملامت نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج یہ کر دے، یہ جو فحاشی ہے، طاغوتی طاقت، انہوں نے اغلام بازی، یعنی لڑکوں سے ہی جنسی فائدہ اٹھانا اور بغیر نکاح کے رہنا، لیو ان ریلیشن شپ، ایسی ساری وہ ان کو اعزاز کی بات سمجھ لیا، یعنی یہ طاغوت دجال کی آمد کا، اس کے استقبال کا یہ وہ تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ، کہ ان چیزوں کو انہوں نے عام کر دیا، قانون بنا دیا، اور اسلام کہتا ہے کہ وہ لوگ ناکام ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ غیر ملومین، اس کے شرعی اس کا ذریعہ ہے جنسی لذت کا کہ آدمی نکاح کرے، فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک، اللہ فرماتا ہے اگر اس کے علاوہ وہ یعنی نکاح کے بغیر کوئی اور راستہ اپنائے گا، فإنہم غیر ملومین، تو فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے، اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تو ممکن ہے وہ کچھ دن عیاشی کرے، لیکن آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے وہ تیرے رب کی گرفت پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، یہاں تو جیل سے بھی بھاگ جاتے،
جیل سے بھاگ جاتے ہیں، بہت سے اسکینڈل کر کے سانسد ہو کے بھی ان کو بھگا دیتے ہیں یہاں سے، بینک لوٹ کے وہ چلے گئے، مہذب لٹیرے ہوتے ہیں. لیکن وہاں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ سے وہاں کوئی نہیں بچ سکتا، گرفت بہت مضبوط ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ایمان والوں کی یہ صفت ایک یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے قول کی، اپنے فعل کی. کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو نبھاتے ہیں. اور امانتیں یعنی اللہ کی امانت یہ ہے کہ اس توحید رسالت کی امانت اس کو ادا کرتے ہیں، اس کو لے کے وہ قبر میں جاتے ہیں. توحید اور رسالت کو ایسے نہیں انکار کر دیں کسی لالچ مالی دولت کی وجہ سے. اور بندوں کی جو امانتیں ان کو ادا کرتے ہیں. آپ فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تقریر فرماتے تو یہ بات ضرور فرماتے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال، کہ جب بھی کوئی تقریر فرمائی 10 سال مدینے میں، 10 سال آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ ضرور فرماتے لا ایمان لمن لا امانت له. مسند احمد کی روایت ہے کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہ ہو. ان بڑی داڑھی یا کرتا پاجامہ یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں. بعض دفعہ آدمی ان سے دھوکہ کھاتا ہے، ایسے لوگ اس شکل میں آتے ہیں اور پھر وہ اچھے خاصے لٹیرے ہوتے ہیں، امانت ادا نہیں کرتے. یہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے لوگوں کے پیسے لیے، امانتیں لی اور لے کے وہ چلے گئے، اور ان کی داڑھی سے کپڑوں سے لوگ دھوکہ کھا گئے. بہت سے لوگ لے کے چلے گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا. پھر تو وہ امانت دار ہوتے. لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی جو امانت دار نہ ہو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اور لا ایمان لمن لا ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدے کا پابند نہ ہو. وعدے کا پابند نہ ہو یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ وعدے کی، وہ بات کرے گا تو گالی دے گا، لڑائی ہو گئی تو، اور وعدہ کرے گا تو اس خلاف ورزی کرے گا. اور اگر اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا. تو امانت میں خیانت اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقین کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اور یہ کہ ایک بھی اگر صفت ہے تو اتنا حصہ نفاق کا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پھر دوبارہ فرمایا نماز کے لیے، یہاں پھر دوبارہ فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یعنی ایسے نہیں کہ اگر نمازی کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی اور غیر نمازی کے ساتھ ہے تو نماز چھوڑ دی. ایسے نہیں، یہ سفر میں ہے تو نماز چھوڑ دی، ایسے نہیں کرتے. والذین علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی، نماز کے اوقات کی وہ نگرانی کرتے ہیں اور وہ نماز کے آداب، اس کے فرائض، اس کے مفسدات ان کو سیکھتے ہیں. والذین علی صلواتہم یحافظون اولئک فی یہ لوگ ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے، مالک ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، تو اس کے یہ جن میں خوبیاں ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے. یہ ہم فیہا خالدون، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تو یہ پتہ نہیں کہ کب موت آئے گی، وہ گلا دبا دے گی، ساری جو خوشیاں ہیں سب کو ختم کر دے، زندگی کب شام ہو جائے. یہاں کچھ پتہ نہیں. نعمتیں بھی ہیں تو کب چھن جائے، کوئی کرسی پہ ہے کب اس سے کرسی چھین لی جائے، کب حکومت تختہ پلٹ ہو جائے، نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. خیروں و ابقا، سب سے اچھی ہیں اور باقی رہنے والی ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم، عمل اور اخلاص کی توفیق دے.